بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجاة للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر، یہ ایام مصادف ہے ولادت با سعادت مولا کائنات امیر المومنین اللهم صل على محمد وآل محمد اس لیے یہ جشن انعقاد کیا گیا، اور یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام ایک ایسا ذکر ہے کہ جو خدا کو پسند ہے، اور یقیناً یہی چیز مومن کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے۔ اور چھٹے امام امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من طینتنا یفرحوا لفرحنا ویحزنوا لحزننا، کہ ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، اور یہ خوش ہو جاتے ہیں ہماری خوشی میں، اور یہ غم زدہ ہو جاتے ہیں ہمارے غم میں۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے آٹھویں امام امام علی ابن اللهم صل على محمد وآل محمد فرماتے ہیں ابن شبیب ان شئت ان تکون فی درجات العلیاء، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہم درجے میں رہیں، یعنی ہمارے درجے میں جنت میں رہو، ہمارے ساتھ اگر جنت میں رہو، چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جنت میں رہو، تو یفرحوا لفرحنا ویحزنوا لحزننا۔ آٹھواں نے فرمایا کہ تم ایک کام بس یہ کرو کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ اور ہمارے غم میں غم زدہ ہو، یہ عمل کرو تو اللہ تمہیں اس درجے پر رکھے گا جس درجے پر ہم ہوں گے۔ آپ دیکھیں جنت کے کئی درجے ہیں، کئی مراتب ہیں، کہ جو اہل بیت کا جو مرتبہ ہوگا وہ ہر کسی کا مرتبہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت تو کی بات، جو عالم کا مرتبہ ہوگا وہ ایک عام انسان کا مرتبہ نہیں ہوگا، کئی مراتب ہوں گے، مرتبے ہیں، کئی مراتب ہوں گے، اور ہر مرتبے کے لیے جو پائندر مرتبہ ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے جہنم ہے، جیسے نیو سٹی والوں کے لیے اولڈ سٹی، باہر والوں کے لیے ہندوستان جیسے ہو جاتا ہے، ویسے درجے درجے فرق کرتے ہیں جنت، ویسے مراتب
8 इमाम ने फरमाया अगर चाहते हो हमारे उस दर्जे पर रहो तो ये काम करो, यफ़रहू लिफ़राहिना व यहज़नू लिहुज़निना। आए इस हदीस पर फ़कत एक दो नुकत आपके सामने पेश करना है और आपकी सहमत करना। सबसे पहला नुकता ये कि इसी हदीस की बिना पर हमारे पास ये राइज है कि अगर इस खुशी के अय्याम में अगर हमारे दरमियान में से कोई गुजर जाता है तो हम उसका जब जनाजा उठाते हैं तो एक खसीदा पढ़ते हैं और फिर एक मरसिया पढ़ते हैं और मैयत को घर से उठाते हैं। ये क्योंकि इमाम का कौल है कि हमारे शिया हमारे खुशी में खुश और हमारे गम में गम। तो ये खसीदा पढ़ना और खसीदा पढ़कर एक मरसिया पढ़ते हैं, क्योंकि मरसिए का पढ़ना क्योंकि खुद अहले बैत का जिक्र है, अहले बैत के मसाइब का जिक्र है, और क्योंकि जिस घर में मैयत हो जाती है तो बहरहाल उन्हें रोना दिल चाहता, क्योंकि बाप का जनाजा उठा, माँ का जनाजा उठा, किसी के भाई का जनाजा उठा, बहरहाल हर इंसान चाहता है। तो वहाँ पर एक मरसिया पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ उठा, इसमें कोई हरज नहीं है कि खुशी के अय्याम में भी एक मरसिया पढ़ लिया जाए। पढ़ते हैं हमारे पास एक खसीदा फिर एक मरसिया, ये बिल्कुल सही है। बाज़ लोग इस पर भी इतराज़ करते हैं कि नहीं असलन मरसिया नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इस हदीस से मुनाफात नहीं, इस हदीस से मुनाफात नहीं रखता। हदीस ने कहा कि हमारी खुशी में खुश हमारे गम में गम, अगर मरसिया पढ़ा जा रहा है तो उनके गम में गम बना रहे हैं। यानी हम जो रोना चाह रहे हैं अपने बाप के ऊपर नहीं, हम इमाम हुसैन का मरसिया पढ़कर हम अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, हम हमारे बनी हाशिम का मरसिया सुनकर अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं अपने भाई, ये इसलिए मरसिया पढ़ा जाए। दूसरा नुकता ये कि देखें कि इमाम ने जब ये कहा कि हमारे शिया की ये खुसूसियत है, क्वालिटी है कि हमारी खुशी में खुश हमारे गम में। 8वें इमाम ने फरमाया कि हमारे दर्जे पे अगर रहना चाहते हो जन्नत में तो फिर ये काम करो। तो यकीनन ये एक मामूली अमल नहीं है कि फ़कत जैसे ही विलादत के दिन आए हम अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा खाना खा लें, अच्छा खुश मिजाज खाना खा लें, एक दूसरे गले लपट लेंगे, मुबारकबाद दे दें, जश्न बना लें और गम में गमज़दा हो जाने की मजलिस कर लें, दो आंसू बहा लें। नहीं, हरगिज़ ये बात तो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो दर्जा जो अहले बैत का दर्जा है अगर होना है तो फ़कत इतने से काम के ऊपर नहीं होगा। ये यकीनन इस हदीस में फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी, ये तो बेसिक माना है, बहुत छोटा माना है कि आप अहले बैत की खुशी में खुश गम में गम, यानी ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है कि आप अच्छे कपड़े पहन लें, जश्न करें, मजलिस करें, ये तमाम बर्पा करें, ये तो बेसिक यानी सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला। मगर ये हदीस बहुत वसी हदीस है, यानी अहले बैत की खुशी में खुश, यानी अहले बैत जिस चीज़ों से खुश है उसमें तुम खुश रहना। अहले बैत को नमाज पसंद तो तुम्हें भी नमाज पसंद, अहले बैत को अल्लाह का तकवा पसंद तो तुम्हें तकवा होना चाहिए, अहले बैत को तिलावत कुरान पसंद, तुम्हें कुरान की तिलावत पसंद होना चाहिए, तुम्हें कुरान की तिलावत आनी चाहिए। अहले बैत में पाकीज़गी पसंद, अहले बैत तो दीन पसंद तो तुम्हें भी दीन पसंद होना चाहिए, तुम भी दीन पसंद। अहले बैत की जो गम में गम, यानी अहले बैत जिससे नाराज तुम भी उससे नाराज होना चाहिए। अहले बैत जिसे पसंद नहीं करते तुम्हें भी नापसंद होना चाहिए। दुश्मनान अहले बैत हमें क्यों नापसंद है? इसलिए कि अहले बैत को नहीं पसंद। क्या दुश्मनान अहले बैत का चेहरा बुरा था? नहीं भी था, मगर हमें उनसे दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, इसलिए कि अहले बैत को उनसे दुश्मनी है, अहले बैत को उनसे बुग़्ज़ है, हमें नापसंद। अगर अमेरिका और इसराइल इस जमाने के ताबूत है, अब चाहे ला के कहें कि भाई वो पीश रफ्ता, वो बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो होंगे अपनी जगह पर। सुपर पावर हम खुदा को मानते हैं, हम अली वालों को मानते हैं सुपर पावर, हम सुपर पावर उन्हें मानते, हम इन्हें नहीं मानते। भी देखें इंसान यानी अहले बैत से के गम में गम, यानी अहले बैत जिन चीज़ों से नापसंद है। अहले बैत अगर गाने बजाने को नापसंद करते हैं तो हम हरगिज़ गाने बजाने को ना अपनी शादियों में रखेंगे, ना हम उनकी विलादतों में उनकी खुशी में करेंगे।
اس لیے کہ اہل بیت کو ناپسند ہے. جب چیز ناپسند ہے تو ہم ان کی خوشی میں کیسا ہم یہ چیزیں برپا کر سکتے ہیں؟ اور بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بھی آپ بیان کریں کہ نشے آور چیزوں کا استعمال کرنا کس قدر گناہ ہے، معصیت ہے. اہل بیت کی خوشی میں انسان اگر کوئی نشے آور چیز کا استعمال کرے اور یہ کہہ کر کہ بھائی مولا کی خوشی ہے، مولا کی ولادت ہے، آج جھومو ناچو نشہ کرو مست ہو جاؤ، مست ہو گیا مولا میں بھی مست ہو جاتا ہوں، یہ بالکل تاغوتی بیان ہے، یہ تاغوتی جو ہے کام ہے. ہرگز اہل بیت کو یہ ناپسند، اہل بیت کو ان چیزوں سے دشمنی ہے. اہل بیت یہ نہیں پسند کرتے ہیں. یہ رویہ بنی امیہ کا رویہ ہے، یہ رویہ یزیدیوں کا رویہ ہے، یہ رویہ شمر کا رویہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے دشمنی رکھنا چاہیے. ہرگز یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا. ہاں اہل بیت کی خوشی میں خوشیاں بنائیں گے ہم، مگر ایسے بنائیں گے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. یہ ہے کہ ہم جو امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ ہمیں پہچانتے. دیکھیں ذرا گرامی، اگر کوئی انسان کس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ہر چیز کو پہچانتا ہے کہ وہ کس سے پسند کرتے ہیں، کس سے ناپسند کرتے ہیں. انسان اب دیکھیں ایک بہترین زوجہ وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر پسند اور ناپسند کو جانتی ہے کہ میرے شوہر کو کیا پسند اور میرے شوہر کو کیا نہیں پسند. یہ ہوتی ہے بہترین زوجہ کی علامت. یہ ہے عشق کی علامت. اگر آپ کو واقعاً اہل بیت سے عشق ہے تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم نے اہل بیت کو پہچانا بھی یا نہیں پہچانا، کہ اہل بیت کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. آپ اسے اپنا لیں. آپ کے امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ رمز کو سمجھ لو گے نا، یہ سیکریٹ کو سمجھ لو گے ہماری خوشی کس میں ہے اور ہمارے غم کس میں ہے، تو پھر تم ہمارے ساتھ ہم درجہ ہوں گے جنت میں. صلوات پڑھے محمد. ایک واقعہ نو امام سے متعلق اس لیے کہ کل ہی آپ کی ولادت گزری ہے کہ بنی عباس کے خلفاء میں سے ایک خلیفے نے نظر کی تھی کہ اگر اس کا کوئی کام ہو جائے تو وہ کثیر مال اللہ کے راہ میں نکالے گا. تو اس کا وہ کام ہو گیا، اس کی نظر پوری ہو گئی. اب وہ چاہتا تھا کہ وہ کثیر مال اللہ کے راہ میں نکالے. اب اس نے اپنے علماء کو جمع کیا، فقہاء کو جمع کیا کہ یہ بتائیں کہ کثیر مال کتنا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے یہ کثیر، کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی میں کثیر مال نکالوں. جب نیت کی تمام علماء فقہاء جو اس کے درباری علماء تھے انہوں نے کہا کہ کثیر مال ہم کیسے معین کریں گے، کثیر کی کوئی تعداد نہیں ہو سکتی ہے. کس نے کہا 1000 نکال دو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، کس نے کہا نہیں 10,000 نکال دو، کس نے کہا 1,00,000 نکال دو. اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات بولیں کہ جو دلیل کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تاکہ انسان کو اطمینان ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ میری نظر میں نے پوری کر دی. تو سب نے کہا اس کا جواب اگر تمہیں دلیل کے ساتھ چاہیے تو فقط ایک ہی ہے کہ جو نو امام محمد تقی جواد علیہ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ کثیر مال کتنا ہوتا ہے. تو امام نے فوری فرمایا کہ کثیر مال 80 ہوتا ہے، 80. تو کہا اس کی دلیل؟ امام نے فرمایا قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 25ویں آیت، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ نے یقیناً تمہیں کئی مرتبہ جگہوں میں اللہ نے تمہیں مدد فرمائی ہے، نصرت فرمائی ہے اور فتح عطا کی ہے، کامیابی عطا کی. تو امام نے فرمایا ہم نے رسول خدا کے تمام جنگوں کو ہم نے گنا کہ جس میں فتح حاصل ہوئی ہے، کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ تمام جنگوں کی تعداد 80 ہے. تو اللہ نے اس 80 کے عدد کو کثیر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ.
تو لفظ کثیرہ فرمایا یہ 80 جنگیں تھیں. عزیزان گرامی دیکھیں کوئی جنگ فتح نہیں ہوتی تھی جب تک مولا نہ آ جائے، جب تک مولا کا قدم میدان میں نہ پڑے کوئی جنگ فتح نہیں ہوتی تھی. جب نبی نے کہا یا علی، ہر ایک شخص آیا اور آ کر رسول اللہ سے کہنے لگا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. تو پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل کو حل کر دے. دوسرا شخص آیا، اس کہا کہ رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں. تو رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی بیماری کو دور کر دے. تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی مشکل کو کہا تو رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے علی کے واسطے سے دعا کی. تو ایک مرتبہ بعضوں کو بے چینی ہوئی. ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں. وہ سوچنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کبھی علی کو بھی مشکل پیش آئے گی. جب دیکھتے ہیں جب علی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کس کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا آئے اور آ کر کہنے لگے رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں. تو رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کی مشکل کو حل فرما. ایک مرتبہ لوگوں کو رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ جب دوسرے آئے تو آپ نے علی کا واسطہ دے کر دعا کی، جب علی آ رہے ہیں تو علی کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا ارے علی کیا بلکہ جب مجھے بھی مشکل آتی ہے میں علی کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، اللہ قبول کرتا ہے. صلوات محمد علیہ حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومن بیمار ہے علیل ہے اس ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ واجلہ الہی دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال عزت دین و ایمان کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کے تحفظ فرما. بقی جنت المعلیٰ کی تعمیر دے کر نصیب فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کی. آج غالباً جشن کا انعقاد رشید بھائی کی جانب سے ہے. آپ کے مرحومین کے نام سید عبدالحمید ابن سید عبدالعظیم، سیدہ اعجاز فاطمہ بنت میر مومن علی، سیدہ تنویر فاطمہ بنت میر مہدی علی خان، فرزانہ فاطمہ بنت سید عبدالحمید، سلطانہ فاطمہ بنت سید عبدالحمید اور جملہ مرحومین